کی توفیق سے ممکن ہوا، وگرنہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی کے تحت ہجرت آپ علیہ السلام کی آپ نے ربیع الاول میں ہی ہجرت فرمائی، اور اسی طرح آقا کی وفات، آقا کا اس دنیا سے رخصت ہونا بھی اس مہینے میں ہوا۔ گویا 3 قسم کے واقعات اس مہینے کے ساتھ منسلک ہیں، آقا کی ولادت بھی، آقا کی ہجرت بھی، اور آقا کی وفات بھی۔ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، 2 قسم کے عنوانات میں اور آپ اشتہارات پہ، دیواروں پہ، اور آج کل موبائل کی سکرین پہ دیکھتے ہیں۔ ایک اشتہار کا عنوان ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ، دوسرے اشتہار کا عنوان ہوتا ہے سیرت النبی، سیرت مصطفیٰ، سیرت سید البشر، سیرت خاتم النبیین، سیرت ہادی عالم، سیرت ساقی کوثر، سیرت شافع محشر۔ غرض 2 قسم کے عنوانات، ایک عنوان ہے میلاد مصطفیٰ کا، اور دوسرا عنوان ہے سیرت رسول کا۔ ایک عامی بندہ ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں، اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف لکھا ہے میلاد، دعوی عشق اس طرف بھی ہے، دعوی محبت اس طرف بھی ہے، ایک طرف لکھا ہے سیرت، دعوی محبت اس طرف بھی ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ سیرت اور میلاد میں فرق کیا ہے؟ تو فرق سمجھنے سے پہلے ہمیں ان کا معنی سمجھنا پڑے گا۔ سیرت کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ سیرت کسے کہتے ہیں؟ ان کا مفہوم کیا ہے؟ اور ان اشتہارات کے مقاصد کیا ہیں؟ میلاد کا معنی اور مفہوم، آسان سا معنی میلاد کا یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آنے کا نام میلاد ہے، ولادت ہے۔ کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی میلاد ہوئی ہے، اس کی ولادت ہوئی ہے، تو میلاد کا معنی ہے پیدائش، میلاد کا معنی ہے ولادت۔ اگر کہا جائے میلاد مصطفیٰ تو پتہ چلا مطلب یہ ہے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ آقا علیہ السلام کا اس دنیا میں اماں آمنہ کے بطن سے آنا، اس کا نام میلاد ہے۔ عبداللہ کے لخت جگر ہیں، آپ پیدا ہوئے، اس کا نام ولادت ہے، اس کا معنی میلاد ہے۔ اب میلاد کا منکر دنیا میں کوئی نہیں، یہودی کوئی آقا علیہ السلام کا میلاد کا منکر نہیں، عیسائی دنیا میں کوئی آقا کی میلاد کا منکر نہیں، کوئی بدھ مت، کوئی سکھ مت، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں
ان میں سے کوئی بھی آقا کی ولادت کا منکر نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا عنوان سیرت ہے۔ سیرت کا معنی کیا ہے؟ تو قرآن میں لفظ سیرت آیا ہے، اس کا معنی سمجھیں تو ہمیں سیرت کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، ڈنڈا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو پھینک دو، پھینکا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ دوڑنے والا، تھرکنے والا، ہلنے والا سانپ بن گیا۔ رب نے فرمایا خُذْهَا، موسیٰ اس کو پکڑ لو، وَلَا تَخَفْ، ڈرنا نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ان قریب یہ پہلی حالت پہ آ جائے گا۔ موسیٰ تم پکڑو گے دوبارہ ڈنڈا بن جائے گا۔ تو سیرت کا معنی یہاں حالت کیا گیا، حالات کیا گیا۔ تو سیرت النبی کا معنی ہوگا آقا علیہ السلام کے زندگی کے حالات، آقا علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، آقا علیہ السلام کی زندگی کا طریقہ۔ تو یاد رکھیے میلاد کا معنی پیدا ہونا، پیدائش، اور سیرت کا معنی حالات۔ تو کہا جائے سیرت النبی تو آقا کے حالات، سیرت ابو بکر حضرت ابو بکر کے حالات، سیرت عثمان، سیرت عمر، سیرت علی، تو ان صحابہ اکرام کے حالات مراد ہیں۔ تو سیرت کا معنی ہے حالات زندگی۔ اب بحث یہ ہے، دنیا میں جس چیز کا منکر کوئی نہیں وہ میلاد ہے، جس کا منکر کوئی نہیں اس پر بحث کرنا عقل سے ماورا ہے۔ ایک چیز ہے اس کا انکار ہی کوئی نہیں کرتا، جس طرح اب موت ہے، موت کا دنیا میں منکر ہی کوئی نہیں۔ موت پہ بحث کی جا سکتی ہے، کوئی نہیں کرتا، سارے کہتے ہیں موت آنی ہے، چاہے کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ بالکل اسی طرح میلاد کا منکر کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آج قریباً 1580 سال ہو گئے۔ کیوں؟ آقا نے 40 سال کی عمر میں ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد ہجرت کا کیلنڈر جاری ہوا۔ آج 1443 ہے، تو 1483 سال ہو گئے آقا کی ولادت کو۔ آج تک کوئی بھی آقا کی ولادت کا منکر نہیں۔ سارے کہتے ہیں آقا کی ولادت ہوئی، آقا کی اولاد ہوئی، آقا نے شادیاں کی، آقا کی ولادت کا منکر کو نہیں۔ اب یہ ہے، اس کی مثال یوں سمجھیں، یہ مسجد ہے، میں کہتا ہوں مسجد ہے، اس پر میں بحث کروں، جلسہ کروں، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، کہیں گے یہ سب کو پتہ ہے، کوئی بھی منکر نہیں۔ حتیٰ کہ غیر مسلم یہودی اور عیسائی بھی کہتے ہیں ایسے میناروں والی ایسی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، اس کا منکر دنیا میں کوئی نہیں۔ اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں مسجد کی فضیلت بیان کروں، ضرورت اس بات کی ہے میں مسجد کا احترام بیان کروں، ضرورت اس بات کی ہے میں مسجد کا تقدس بیان کروں، ضرورت اس بات کی ہے میں مسجد کے آداب بیان کروں، نہ یہ کہ میں لفظ مسجد پہ بحث کرتا رکھوں، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد۔ تو سمجھ آیا، آقا کی ولادت ہوئی ہے، آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس کا منکر کوئی نہیں، تو بحث کوئی نہیں۔ ضرورت کس کی ہے؟ ضرورت یہ ہے میں بیان کروں آقا کی تعلیمات کیا ہیں، ضرورت یہ ہے میں بیان کروں آقا بحیثیت باپ کس طرح کے، میں بیان کروں آقا علیہ السلام بحیثیت شوہر کیسی زندگی گزاری، میں بیان کروں آقا علیہ السلام کی عائلی زندگی کیسی تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے بیان کیا جائے آقا کے معاشرتی معاملات کیا تھے، ضرورت اس بات کی ہے آقا کی دعوت و تبلیغ کو بیان کیا جائے، ضرورت اس بات کی ہے آقا کے جہاد کو بیان کیا جائے، ضرورت اس بات کی ہے آقا کی ہجرت کو بیان کیا جائے، کیونکہ اس کا تعلق عمل سے ہے،
اس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، نہ یہ کہ کوئی بھی آقا کی ولادت کا میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کو اپنا نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر چاہیے تو یہ کہ پیغمبر کی آمد کا مقصد بیان کیا جائے، بیان تو یہ کرنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے، نہ یہ کہ میلاد۔ عرض کیا کہ میلاد جو ہے وہ اپنائی نہیں جا سکتی، سیرت اپنائی جا سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوتے کیسے تھے، سیرت ہے، اپنانا ضروری ہے، ثواب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی کیسے پیتے تھے، فرض کرے ایک گلاس پانی ہے، آپ نے پکڑا، آپ نے سمجھا ہے کہ سنت کیا ہے، دائیں ہاتھ میں پکڑیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پانی کو دیکھیں گے، 3 گھونٹ میں پئیں گے، اور جس جگہ سے گلاس ٹوٹا ہے اس جگہ سے نہیں دوسری جگہ سے پئیں گے، پھر پی کے الحمدللہ کہیں گے، بیٹھ کے پئیں گے، ہو سکتا ہے ادب کے نتیجے میں آپ سر پہ کچھ کپڑا بھی رکھ کے پئیں۔ تو یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، جو ایک پانی کے گلاس پینے پر 7 سنتیں زندہ ہوگی۔ یہ ہے سنت، یہ اپنایا جا سکتا ہے، نہ یہ کہ ایک بندہ جلسہ کرے اور کہے میں آقا کی میلاد کو اپناؤں گا، میں آقا پیدا ہوئے ربیع الاول میں، میرا بیٹا بھی پیدا ہو ربیع الاول میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، تو میرے بیٹے کی بھی ولادت صبح صادق کے وقت ہو۔ آقا دنیا میں تشریف لائے، آقا کی ولادت پر پورا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا، تو میرے بیٹے کی بھی ولادت پر روشنی سے منور ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ولادت اپنائی نہیں جا سکتی، حکم یہ ہے سیرت کو اپناؤ، سیرت اپنائی جا سکتی ہے۔ اور سیرت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات زندگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رہن سہن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ ہے، ایک طرف جشن ہے، جشن ہی جشن ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، اور پوچھا یہ جائے جشن کا کرائیٹیریا کیا ہے، جشن کے اجزاء کیا ہے؟ جشن کے اجزاء کو ثابت کرنے کے لیے ظاہر ہے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو یہاں جشن کسی اور طریقہ کا ہے، دوسرے محلے میں جشن کسی اور طریقہ کا ہے، دوسرے شہر میں جشن کی کوئی اور نوعیت ہے، دوسرے ملک میں جشن کی کوئی اور نوعیت ہے۔ تو پتہ چلا اگر یہ قرآن سے، حدیث سے، سنت سے، استنباط سے ثابت ہوتا تو پھر جشن کی نوعیت ایک طرح کی ہوتی۔ پتہ یہ چلا جشن کار آمد نہیں، مشن کار آمد ہے۔ مشن کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا، دنیا میں آیا میں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، وہ مقاصد بعثت کو اپنانا، اس پہ عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں مشن۔ لیکن جشن کرنے سے کھانے کو کچھ ملتا ہے، حلوے بھی ملتے ہیں، گلے میں ہار بھی ڈالے جاتے ہیں، پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی جاتی ہیں، لیکن دوسری طرف مشن ہے۔ مشن میں کیا ہے؟ اگر مشن اپنائیں گے تو ہمیں سمجھ آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن بتاتا ہے کہ جب آقا پیدا ہوئے اختلاف کوئی نہیں تھا، 40 سال تک سب صادق و امین کے نعرے لگاتے تھے۔ جب مشن کی بات کی، کہا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں۔ پتھر مارنے والے جشن والے تھے، پتھر مارنے والے وہ تھے جس نے اپنی لونڈی آزاد کی تھی ولادت کی خوشی میں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو اپنانے والے وہ تھے، اگر آج اپنائیں تو بلال کی طرح تپتے صحرا پہ لیٹنا پڑے گا۔ مشن والے وہ تھے جو انگاروں پہ خباب کی طرح لیٹ گئے، مشن والے وہ تھے ابو فقیہہ کی طرح پسلیاں توڑوا لیں، مشن والے وہ تھے لبینہ کی طرح آنکھیں نکلوا لیں، مشن والے وہ تھے جسم 2 لخت کر لیا، مشن والے وہ تھے جو وطن سے بے وطن کیے گئے، مشن والے وہ تھے جو اہل و عیال کو چھوڑ کے ہجرت کر گئے۔ اور اس کے بعد مشن والے حضرت امام ابو حنیفہ تھے جو جیل میں گئے مشن کی خاطر۔
مشن والے وہ تھے، اب امام احمد بن حنبل تھے جو 12 سال جیل کاٹتے ہیں، مشن والے وہ تھے امام بخاری جن کو وطن سے بے وطن کیا گیا مشن کی خاطر، آقا کی سیرت کی خاطر۔ تو آج تک مشن والے وہ تھے جنہوں نے جانیں ختم نبوت کے لیے دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے میلاد کا منکر کوئی نہیں، سب کہتے ہیں میلاد ہوئی، لیکن جشن کا منکر کوئی نہیں۔ جشن میں آسانی ہے، مشن میں تھوڑی سی سختی ہے۔ مشن اپنانے میں اپنی من چاہی نہیں، رب چاہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اسی سے بھاگا جاتا ہے، اسی سے دور کیا جاتا ہے۔ اس کو اور بھی آسان طریقے سے یوں سمجھا جا سکتا ہے، بھائی جشن پر جنت کا یا ثواب کا کوئی وعدہ نہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 ربیع الاول کو اگرچہ تحقیق کی جو علماء نے لکھا، تحقیق یہ ہے کہ 9 کو پیدائش ہوئی، مان بھی لیے جائے 12 کو پیدائش ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو 12 کے دن چراغاں کرنا، 12 کے دن جلوس نکالنا، 12 کے دن جھنڈیاں لگانا، 12 کے دن خوب نعرے بازی کرنا، اس پر ثواب قرآن و حدیث میں بیان نہیں کیا گیا کہ آقا نے